السلام علیکم۔ ناول جھیل کنارے کنکر، قسط نمبر 10۔ ظاہر نے دوبارہ میوزک آن نہیں کیا، پھر بھی درد سے پھٹتے سر کے ساتھ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اس کا سیل بج اٹھا۔ السلام علیکم نمبر دیکھ کر فوراً سے بیشتر اس نے کال پک کی۔ ظاہر نے گاڑی کی سپیڈ دانستہ کم کر دی۔ جی اشر، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور بچوں کا کیا حال ہے؟ بچوں کے ذکر پر ظاہر کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ ریلی، واو، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کب تک پہنچ رہے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہی مجھے انفارم کریں، میں اس وقت شہر کی طرف ہی جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ کال کاٹتے ہی اس کے سر کا درد اڑن چھو ہو گیا تھا۔ ظاہر بیک ویو مرر سے اسے دیکھے گیا۔ اشر کا فون تھا۔ دادو نے پوچھا۔ جی دادو، وہ بچوں کو لے کر پاکستان پہنچ رہا ہے، ابھی کچھ دیر میں۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بیوی بھی ساتھ آ رہی ہے اس کی؟ نہیں، بیوی کو چھوڑ چکا ہے وہ۔ ہائے، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آج کل کے مردوں کو کیا ہو گیا ہے، ذرا سی بات پر اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، شہزادے جیسے لڑکے کو بھی ماں باپ کسی بھنگن سے بیاہ دیتے تو ساری زندگی اسی کے پہلو سے بندھا رہتا۔ آج کل کے لڑکوں نے تو مانو سچ مچ عورت کو پیر کی جوتی سمجھ لیا ہے، جب دل چاہا بدل لی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں پہلے ایئرپورٹ جاؤں گی دادو، اشر کی فلائٹ بس پہنچنے ہی والی ہے۔ اشر حسین اور اپنے بچوں کے معاملے میں وہ جتنی بے تاب دکھائی دے رہی تھی، ظاہر کا دل اتنا ہی بے کل ہو کر رہ گیا۔ تبھی چودھرانی نے اسے مخاطب ہو کر کہا، ظاہر پتر، گاڑی پہلے ایئرپورٹ کی طرف موڑ لو۔ جی اچھا۔ وہ ڈسٹرب ہو کر رہ گیا تھا، مگر پھر بھی اسے خود پر ضبط تھا۔ فلائٹ پورے 1.5 گھنٹہ لیٹ تھی، مگر پھر بھی اس نے بڑے حوصلے سے انتظار کیا۔ تاہم جب وقت اشر حسین کے ساتھ چلتے اپنے بچے دکھائی دیے، اس کا دل جیسے قابو سے باہر ہو گیا۔ ثانیہ نے لپک کر دونوں کو گلے سے لگا کر چوما تھا، پھر وہ اشر حسین کے گلے لگی تھی اور یہیں اس کا خون ابلا تھا۔ ثانیہ باز سے ترک تعلق کے باوجود اسے یہ حد پار کرنے کی اجازت نہ دے سکتا تھا۔ تبھی پلٹ کر گاڑی کے بونٹ کو زوردار ٹھوکر ماری۔ کیا یہی تھا وہ شخص جس کے لیے اس نے اس کی رفاقت کو ٹھوکر ماری تھی؟ اس کی وفا، اس کی عزت، اس کی جان ساری سب کو داؤ پر لگا کر چلی گئی تھی۔ کیا اسی شخص کے لیے اس نے اس کے اعتبار کا خون کیا تھا؟ کتنے سوال تھے جو کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے، مگر وہ رخ موڑے کھڑا رہا۔ ثانیہ بچوں کو گاڑی کی طرف لا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اشر حسین نے گاڑی کے قریب پہنچ کر اس سے پوچھا تھا، جب وہ چڑھتی سی ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولی، ڈرائیور ہے، آپ بیٹھیں گاڑی میں پلیز۔ کوئی نشتر تھا جو زاہد ملک کے دل میں پیوست ہوا تھا۔ بھلا اس سے بھی زیادہ اس کی ذاتی حقارت کیا ہونی تھی؟ اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے تھے مگر وہ انہیں چوم نہیں سکتا تھا۔ بھلا اس سے زیادہ زندگی کی بے بسی کیا ہونی تھی؟ اشر حسین اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ اس کے بچے پیچھے ثانیہ کے پاس تھے۔ سوری دادو، میں اب آپ کے ساتھ کسی کے گھر نہیں رک سکوں گی، مجھے گاؤں جانا ہے۔ اشر بھی تھکا ہوا ہے، میں اپنے مہمان کو بے آرام نہیں کر سکتی۔ اب تو میرے لیے بھی رکنا مشکل ہو جائے گا۔ ظاہر پتر، گاڑی گاؤں کی طرف ہی موڑ لے، رشیدہ سے میں خود ہی فون پر بات کر لوں گی۔ ثانیہ سے کہتے ہوئے انہوں نے اگلے ہی پل ظاہر کو حکم صادر کیا تو وہ چپ چاپ گاڑی موڑ گیا۔ گاؤں پہنچ کر وہ ایک پل کے لیے بھی حویلی نہیں رکا تھا۔ اگلے روز صبح ہی صبح اسے پھر حویلی سے بلاوا آ گیا، مگر اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اٹھ ہی نہ سکا۔ کل پوری رات اس کا وجود بخار میں جلا تھا۔ سائرہ نے دروازے سے ہی پیغمبر کو واپس بھجوا دیا۔ ثانیہ اشر اور اپنے بچوں کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی جب ملازم نے آ کر ظاہر کی ناسازی طبیعت کا بتایا۔ دادو کا ہاتھ فوراً ناشتے سے رک گیا تھا۔ برا نہ منانا ثانیہ، مگر تجھے کل ظاہر کو ڈرائیور نہیں کہنا چاہیے تھا، بہت حساس بچہ ہے وہ، بچپن سے جانتی ہوں اسے، ضرور اس سے یہی بات دل کو لگا لی ہے۔ کیا مطلب دادو؟ ڈرائیور کو ڈرائیور نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ وہ میرا شوہر تو نہیں ہے جو اس کی عزت اور تکریم کرتی۔ اتنا بھی سر نہ چڑھایا کریں ملازموں کو پلیز۔ ملازم نہیں ہے وہ، بیٹا بنا کر پالا ہے اسے میں نے۔ پالا ہوگا، میرے لیے وہ ایک ملازم ہی ہے اور بس۔ آپ اس کے لہجے میں تلخی در آئی۔ دادو دل محسوس کر رہ گئیں۔ بلا شبہ ظاہر کے دونوں بچے بے حد خوبصورت تھے۔ اگلے روز انہیں زمینوں کی سیر کرنی تھی۔ بچے پاکستان آ کر بہت خوش تھے۔ ظاہر کاٹن کی چنوائی کر رہا
سنوائی کروا رہا تھا جب اس نے ثانیہ کو اشر حسین اور اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرف آتے دیکھا۔ مما آپ نے کہا تھا ہمارے پاپا پاکستان میں رہتے ہیں، اب تو ہم پاکستان آ گئے، آپ پاپا سے کہیں نا وہ ہمیں آ کر ملیں۔ اس کی بیٹی کو اچانک یاد آیا۔ ظاہر ملازمین کو ہدایت دیتا وہیں ڈٹک گیا۔ جی مما مجھے بھی پاپا سے ملنا ہے۔ بیٹے نے بھی لب کھولنے ضروری سمجھے۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ پاپا ابھی آپ لوگوں سے نہیں مل سکتے مانو، چلو آپ بھائی کا ہاتھ پکڑو، مما آپ کو بہت مزے کی چیزیں دکھانے والی ہیں۔ نہیں مجھے چیزیں نہیں دیکھنی، پاپا سے ملنا ہے، اس کی بیٹی ضد کر رہی تھی۔ ذرا سے غصے میں آتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا تھا، وہ منہ بسو کر رہ گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر مالٹوں کا باغ تھا، میٹھے امرود بھی پکے ہوئے تھے۔ اس کا بیٹا مالٹوں کو دیکھتے ہی ان کی طرف لپکا۔ اشر حسین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دیکھا ثانیہ، ان بچوں کے خون میں بھی اپنے دیہاتی باپ کا ہی اثر ہے، دیکھو کیسے پیڑوں کو دیکھتے ہی ان کی طرف لپکے ہیں۔ یہ تو ہے۔ شرمندہ سے انداز میں سر ہلاتے اس نے ایک نظر اپنے دونوں بچوں پر ڈالی۔ وہ دونوں بہت خوشی سے پیڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ثانیہ کا دل چاہا انہیں ڈانٹ دے، مگر پھر کسی خیال کے تحت اس نے اپنی نظر ان پر سے ہٹا لی۔ تم نے بتایا نہیں عائزہ کو طلاق کیوں دی؟ بس یار شک بہت کرتی تھی، جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا اس نے میرا، تمہیں کال کرنے پر بھی پابندی تھی، اسی لیے روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر جان چھڑا لی میں نے۔ اور بچوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئی ہے، مگر جلد ہی کورٹ کے ذریعے انہیں واپس لے لوں گا۔ آگے کیا پلان ہوگا؟ اللہ مالک ہے، میں نے کیا پلان کرنا ہے؟ سب ٹہنی جو اس کے ہاتھ میں تھی بے نیازی سے پرے پھینکتے وہ مسکرایا۔ تبھی ثانیہ کے بیٹے کا پاؤں پیڑ کی چھال سے پھسلا اور وہ دھڑام سے زمین پر آ کر گرا۔ ظاہر جو اسی طرف دیکھ رہا تھا سارا کچھ چھوڑ کر فوراً اپنے بیٹے کی طرف لپکا، مگر تب تک بچے کا سر پھٹ چکا تھا اور وہ بری طرح رونا شروع ہو چکا تھا۔ دور رہو میرے بچوں سے۔ بنا بیٹے کی چوٹ کی پرواہ کیے وہ دور سے ہی دھاڑی تھی، جبکہ اشر حسین بھی حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنا مختصر سا سامان سمیٹ رہی تھی جب عزیر کمرے میں آیا تو حورین اسے دیکھ کر پلٹی۔ کیا کر رہی ہیں؟ پریشان سا وہ پوچھ رہا تھا۔ جب وہ بولی، کچھ نہیں، یہاں سے کوچ کی تیاری کر رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اب مزید اس گھر میں قیام ممکن نہیں۔ کہاں جائیں گی یہاں سے نکل کر؟ پتہ نہیں جہاں نصیب لے گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ عزیر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کوئی دور نزدیک کا رشتہ دار ہے آپ کا؟ نہیں، ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ پھر بھی آپ یہاں سے جانا چاہتی ہیں تو کیا کروں؟ دھوکہ دیتی رہوں ان لوگوں کو؟ جب دھوکے میں سب کی بہتری ہو تو دھوکہ نہیں مصلحت ہوتی ہے۔ آپ کی نظر میں ہوتی ہوگی، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا۔ کل کو جب دادوں کو میری اصلیت پتہ چلے گی تو وہ کیا سمجھیں گی مجھے؟ ایک قطعی اجنبی کنواری لڑکی ان کی دانست میں ان کے جوان پوتے کے کمرے میں اکیلی سوتی ہے، میں کیسے ان کی نگاہوں کا سامنا کروں گی جو مجھے اندر سے چیر کر رکھ دیں گی؟ ساری زندگی وہ پھر کسی لڑکی کا اعتبار نہ کر سکیں گی، میں ان کا اعتبار توڑنا نہیں چاہتی، اور آپ کے یوں چپ چاپ چلے جانے سے جو میرا اعتبار ٹوٹے گا ان کی نظر میں وہ کیا بتاؤں گا انہیں کہ کون تھیں آپ اور کیوں چلی گئیں؟ کتنے سوال اٹھیں گے میری ذات پر، کس کا جواب دوں گا میں؟ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے عزیر صاحب۔ راستے نکل آتے ہیں اگر انسان ٹھنڈے دل اور دماغ سے بیٹھ کر نکالنے کی کوشش کرے تو، ہمیشہ فرار ہی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مگر بے چین ہو کر کچھ کہنے کے لیے اس نے سر اٹھایا تھا، تبھی اس کی نظر کمرے کی دہلیز پر کھڑی دادوں پر پڑی اور وہ جیسے وہیں فریز ہو کر رہ گئی۔ دادی ماں، حورین کی پھٹی پھٹی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے عزیر نے بھی پلٹ کر دیکھا اور پھر جیسے اس کے پیروں تلے بھی زمین گھسک گئی۔ اسی پل دادی اماں اندر آئی تھیں۔ کیا ہوا؟ تم دونوں کے چہرے کے رنگ تو یوں اڑ گئے جیسے دادی کی بجائے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ مسکرا رہی تھیں۔ عزیر کی جان میں جان آئی۔ کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دادی سے چھپ کر۔ کچھ نہیں دادو، شادی کی تقریب سے متعلق ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ اچھی بات ہے۔ وہ میں یہ بتانے آئی تھی کہ تمہاری تائی ماں اور ثانیہ بھی نہیں آ رہے۔ ثانیہ کے بچے آئے ہیں انگلینڈ سے، اس لیے فی الحال معزت کر لی ہے انہوں نے۔ سمیر کے پاس فون آیا تھا تو میں چاہ رہی تھی اگلی اتوار کو تقریب رکھ لیتے ہیں، کچھ ہماری بھی تیاری ہو جائے گی۔
جی ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہ رہا تھا۔ چلو نپٹا لو سارے کام ایک ہفتے میں، کیونکہ اس کے بعد مزید ایک دن کی رعایت بھی نہیں ملے گی تمہیں۔ عزیر کی تسلی پر اسے وارن کرتے ہوئے وہ سرسری سی نگاہ حرین پر ڈالتے ہوئے واپس پلٹ گئی تھی۔ عزیر نے بے ساختہ گہری سانس لی۔ شکر دادو نے کچھ نہیں سنا، اب وہ براہ راست اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ رخ پھیر گئی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ فی الوقت آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں۔ میں چاہوں تو آپ کی مدد کے لیے آپ کو کہیں بھی اچھا سا فلیٹ لے کر دے سکتا ہوں، مگر تنہا لڑکی کا ہمارے معاشرے میں اس وقت جو حال ہے یقیناً اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گی، اس لیے آپ کی حفاظت کے معاملے میں میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ شاید تمید باندھ رہا تھا۔ حرین اپنے آنسو ضبط کرتی رہی۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں حرین، جس طرح سے آپ نے میرے گھر والوں کا اعتبار اور دل جیتا ہے، میرے دل میں آپ کی قدر بہت بڑھ گئی ہے۔ خدا شاہد ہے کہ میں کسی بھی طور سے آپ کا نقصان نہیں چاہتا۔ میں جانتی ہوں، مگر آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے کچھ آپشن رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے۔ کیسے آپشن؟ دیکھیں حرین، آپ میری منقوہ کی حیثیت سے اس گھر میں آئیں۔ دادی ماں کی نظر میں آپ میری عزت ہیں۔ میں ان کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کے آنسو دیکھ کر اور آپ کی مجبوریاں جان کر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں، نہ یہاں سے نکل کر کہیں اور محفوظ رہ سکتی ہیں۔ ایسے میں صرف ایک یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ سے فرضی نکاح کر لوں، اس وقت تک کے لیے جب تک آپ کے گھر اور فیملی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد جب آپ چاہیں گی میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ آپ اچھی طرح سے سوچ کر بتا دیجیے گا مجھے۔ ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اس نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ حرین کو لگا جیسے اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ پٹی پٹی نگاہوں سے عزیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا، مگر عزیر نے نہیں دیکھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ ہکا بکا سی دیوار کے ساتھ لگی ڈھیلے جسم کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایاد عبدالہادی کی جگہ کسی اور کو دینا موت کے مترادف تھا اس کے لیے، تبھی اس کی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں، زندگی کی آخری سانس تک نہیں۔ زور زور سے سر دائیں بائیں مارتے وہ تڑپ رہی تھی، مگر وہاں اس کی تڑپ کا نظارہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حرین آپی، دائیں بازو پر سر رکھے وہ اپنے بستر پر اوندے منہ پڑی رو رہی تھی، جب عمیر ہلکی سی دستک کے ساتھ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ حرین کو نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے بازو ہٹانے پڑے۔ اتنا اندھیرا کر رکھا ہے کمرے میں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ کمرے کی لائٹ آن کرتے وہ قریب چلا آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بس سر میں درد ہے۔ تو بتایا کیوں نہیں؟ یقیناً بخار بھی ہوگا نا؟ اف، کاش میں آپ سے بڑا ہوتا تو اس وقت خوب ڈانٹتا آپ کو۔ حد ہو گئی ہے بیگانے پن کی۔ سر جھٹکتے وہ قدرے خفا ہوا۔ حرین نے آہستہ سے آنسو پوچھ لی، تبھی وہ قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سنا ہے آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پر کیوں؟ سب جانتے ہوئے بھی وہ انجان بن رہا تھا۔ حرین کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ میرا اب اس گھر میں قیام ممکن نہیں رہا۔ دادی ماں میری اور عزیر کی شادی کی تقریب منعقد کروانا چاہتی ہیں، جبکہ میری زندگی میں اس کی قطعی گنجائش نہیں۔ عزیر بھائی کا کیا کہنا ہے؟ کچھ نہیں، وہ فرضی نکاح کا کہہ رہے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ پھر یہاں سے آپ جائیں گی کہاں آخر؟ پتہ نہیں، جہاں میری تقدیر لے جائے۔ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں آپی، میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ پر اپنی رائے مسلط کروں، مگر میں نے آپ کو بہن کہا ہے، خدا شاہد ہے کہ دل سے سگی بہنوں کی طرح سمجھا ہے۔ میں قطعی آپ کا کوئی نقصان نہیں چاہوں گا۔ دادی ماں ہماری بزرگ ہیں، بہت اچھی طرح سے ہم ان کی سوچ اور ان کے مزاج کو جانتے ہیں۔ ان کو اگر ذرا سی بھنک پڑ گئی کہ آپ اور عزیر بھائی کا نکاح نہیں ہوا تو سارے گھر میں بھونچال آ جائے گا۔ ہم اس عمر میں انہیں تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، اسی لیے پلیز آپ عزیر بھائی کی بات مان لیں۔ وہ بہت اچھے ہیں، آپ کو ان کی طرف سے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عزیر بہت اچھے ہیں، مگر کو چھوڑیں آپی پلیز۔ آپ دیکھیں نا، عزیر بھائی بھی تو کسی سلمیٰ نام کی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہیں۔ خود سوچیں، وہ بھی تو آپ کے لیے یہ سب کر رہے ہیں نا۔ پھر تھوڑے سے دنوں کی تو بات ہے،
جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر آپ چلی جائیے گا، تب میں خود دادوں کو سب کچھ بتا دوں گا، پلیز۔ وہ اس کا سچا خیرخواہ تھا۔ حورین الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رخ پھیر گئی۔ اس کے آنسو یوں بہہ رہے تھے جیسے آنکھوں میں سیلاب امٹ آیا ہو۔ عمیر کچھ دیر اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں آپی، امید ہے آپ میری بات کا مان رکھیں گی۔ وہ بھی شاید عزیر کی طرح مجبور تھا۔ حورین کے آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ زندگی کبھی کسی ایسے مقام پر بھی لے آئے گی، اس نے سوچا نہ تھا۔ جیل بگرام سے راتوں رات بے ہوشی کی حالت میں اسے عراق میں قائل جیل ابو غریب میں منتقل کر دیا گیا۔ کئی گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد جس وقت اس کی آنکھ کھلی، کوئی انتہائی لاچاری اور بے بسی کے ساتھ چلا رہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر بیدار ہوئی۔ چھوٹی سی تنگ کوٹری جہاں وہ بے ہوش پڑی تھی، اس کے قریب ہی بلیک یونیفارم میں ملبوس امریکی فوجی ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو اپنی زندگی کا نشانہ بنا رہے تھے، جبکہ اس معصوم عراقی بچی کا بھائی بھی قریب ہی کال کوٹری میں بند تھا، مگر وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ بچی کے چلانے پر اس کا بھائی کوٹری کی آہنی سلاخوں کے ساتھ سر مارتا تو اس پر اور بھی تشدد کیا جاتا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ ملک جس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے افغانستان اور عراق پر قبضہ وہاں عوام کی خوشحالی اور جمہوریت کے قیام کے لیے کیا ہے، اسی ملک کی بے رحم افواج کے افسران کے ہاتھوں جس طرح سے مختلف مسلم ممالک کے باشندوں پر وحشیانہ تشدد اور عزت نفس کی پامالی ہو رہی تھی، حورین دیکھتی رہ گئی۔ ساری دنیا میں امن کے قیام کا شور مچانے والے ملک کا اپنا اصل چہرہ کیا تھا؟ چھپے ہوئے عقوبت خانوں کی حقیقت اور کہانیاں کیا تھیں؟ امریکہ اگر امن کا خواہاں تھا تو کن کے لیے؟ برطانیہ جمہوریت چاہتا تھا تو کن کے لیے؟ وہ چیخنا چاہتی تھی، تبھی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتہ یہاں چیخنے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ کوئی عراقی عورت تھی۔ عورت کیا، اسی کی طرح ایک نوعمر لڑکی تھی جس کے دائیں آنکھ پر گہرے زخم کا نشان تھا اور ایک ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ حورین ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہ گئی، تبھی بولی، میرا نام ہدیٰ العزادی ہے۔ میں پچھلے 5 سالوں سے یہاں قید ہوں۔ 5 سال پہلے ہمارے ایک مخالف رشتہ دار نے امریکی فوجیوں سے وفاداری نبھاتے ہوئے انہیں یہ رپورٹ پہنچائی کہ ہم مجاہدین کے حامی اور عراق پر امریکہ کے قبضے کے خلاف ہیں۔ اسی رپورٹ کے پس منظر میں فوج نے میرے بھائی علی کو گرفتار کر کے یہاں قید کر لیا۔ مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں اپنے چھوٹے بھائی معتز کے ساتھ شہر میں قائم امریکی چھاؤنی میں چلی گئی تاکہ اپنے معصوم بھائی کا پتہ کر سکوں، مگر وہاں موجود کیپٹن نے میرے استفسار پر ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے مجھے دوبارہ آنے کا کہہ کر واپس بھجوا دیا۔ کرسمس کی رات میں دوبارہ اپنے بھائی کا پتہ کرنے آئی تو اسی افسر نے باتوں ہی باتوں میں اچانک یہ کہہ کر کہ ہم بھی ان کی قید میں ہیں مجھے حیران کر دیا۔ علی کے بعد مجھے اور میرے دوسرے بھائی معتز کو بھی قید کر دیا گیا۔ ابتدائی 3 دن اور 3 راتیں بنا کسی جرم کے ہم دونوں بہن بھائی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ چوتھے روز علی کی خون آلود لاش ہمارے قدموں میں لا کر پھینک دی گئی۔ بھائی کے خون میں لت پت لاش دیکھنے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگلے دن ہوش میں آئی تو علی کی لاش کے ساتھ معتز بھی غائب تھا اور میرے ہاتھ میری پشت پر بندھے تھے۔ میں رو رہی تھی اور بری طرح چلا رہی تھی۔ چیخ چیخ کر میرا گلا دکھنے لگا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں آیا۔ اگلے روز وہ مجھے وہاں سے نکال کر ایک اور عقوبت خانے میں لے گئے، جہاں ایک مرتبہ پھر مجھے ذہنی اور جسمانی ٹارچر کیا گیا۔ مختلف افسران آ کر مجھ سے مجاہدین کے بارے میں پوچھتے رہے اور میری لا علمی پر مجھے تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ جب میں بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی تو ان لوگوں نے میرا منہ دیوار کی طرف کر کے مجھے کھڑا کر دیا اور اس وقت اپنے پیچھے میں بہت سے قیدیوں کی چیخو پکار سن رہی تھی جو تشدد کی تاب نہ لا کر آہو بکا کر رہے تھے۔ میرے بھائی معتز کی آواز ان میں نمایاں تھی۔ میرے بھائی پر وحشیانہ تشدد ہو رہا تھا اور اس سے بہیمانہ انداز میں تفتیش کی جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس سے کہہ رہے تھے کہ تم مجاہدین کو امریکیوں کے قتل کے لیے اموال فراہم کرتے ہو۔ معتز نے کہا یہ جھوٹ ہے، جس پر اسے اور مارا گیا۔ میں 12 گھنٹے ایک ہی پوزیشن میں دیوار کے ساتھ منہ کر کے کھڑی رہی۔ آدھی رات کے وقت انہوں نے مجھے کسی اور کوٹری میں ڈال دیا جس کے اوپر چھت نہ تھی۔ رات بھر آسمان سے موسلا دھار بارش برستی رہی
اور میں اپنے گھر والوں سے دور، زخموں سے چور، وہاں بے بسی میں پڑی سی سکتی رہی۔ اگلے روز وہ لوگ معتز کی لاش بھی پھینک گئے۔ تب سے اب تک میں نہیں چیخی۔ پتھر کا مجسمہ دیکھا ہے تم نے کبھی؟ یہاں چیخنے والوں کو پتھر کا مجسمہ بنا دیتے ہیں یہ لوگ۔ وہ باتیں جو اس نے مختلف رسالوں اور کتابوں میں پڑھی تھیں، حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھیں۔ حورین کا جسم کپ کپا اٹھا۔ اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اس نے اپنی عوام کا جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ امریکہ بھی ویسا ہی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ثابت ہوا۔ پھر جمہوریت کہاں رہ گئی؟ ہدا کے زخمی چہرے کی طرف دیکھتے وہ نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ہدا بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تب اس نے پوچھا، 5 سال کے بعد بھی تشدد ہو رہا ہے آپ پر؟ عورت ہو یا مرد، گناہ گار ہو یا بے گناہ، یہ لوگ تفتیش کے دوران تیز روشنی اور شدید گرمی میں قیدیوں کی جھلسا دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیدی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور اپنی جان ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو یہ بھی نہیں کر سکتی۔ ہدا کی نگاہیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں تم کس ملک سے آئی ہو، مگر یہ طے ہے کہ یہ لوگ تمہارا بھی بہت بھیانک انجام کریں گے۔ وہ اسے متنبہ کر رہی تھی۔ حورین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ حورین کو اپنا وجود سرد پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرف وہ بالکل خاموش تھی۔ سکوت کے جرم میں جانے کب تک دنیا کو مجرم بنے رہنا تھا، مصلحت کی چادر جانے کب تک تنی رہنی تھی، پتہ نہیں کب تک مجبوریوں کے پردے کو لٹکے رہنا تھا۔ عراق اور ابو غریب جیل کے علاوہ دنیا کے مختلف حصوں میں نامعلوم مقامات پر CIA کے متعدد ایسے عقوبت خانے قائم ہیں جن سے دنیا کو ابھی تک آگاہی نہیں اور شاید ہو بھی نہ سکے، کیونکہ کہا جاتا ہے ان عقوبت خانوں میں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ یہی وہ عقوبت خانے ہیں جنہیں عوام کی نظروں سے دور نامعلوم مقامات پر بنایا گیا ہے۔ دیوار سے ٹیک لگائے ہدا پلکیں موندے اسے بتا رہی تھی۔ حورین نے بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ بلیک سائٹس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ تمہیں پتہ ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کے بعد ہر سال 11 ستمبر کی رات کو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ستمبر کا مہینہ ہی چل رہا تھا، اسی لیے وہ اس سوال کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ہدا نے اس کے سوال برائے سوال پر بے ساختہ گہری سانس بھر لی۔ قیامت آتی ہے، بے بس، نہایت معصوم پاکستانی اور افغانی نوجوانوں کو عالم برزخ کی سیر کروائی جاتی ہے۔ تمام امریکی افواج کو اجازت ہوتی ہے کہ 11 ستمبر کی رات وہ قیدیوں سے جو چاہے سلوک کریں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پھر کیا؟ نشے میں دھت یہ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں قیدیوں پر کہ وہ مر جاتے ہیں۔ کتنی معلومات تھی ہدا کے پاس۔ حورین ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہ گئی۔ ساری دنیا میں داڑھی والوں کو بدنام کرنے والے امریکی افسران خود کیا ہیں؟ اگر جان لو تو تمہیں خود اپنے انسان ہونے سے نفرت ہو جائے۔ جس طرح یہ خاردار جھاڑیوں سے ہمارے جسموں کو چھید کر ان پر موم گراتے ہیں، بدترین تشدد کی مثالیں دنیا کے پلیٹ فارم پر لاتے ہیں۔ ماضی کا کوئی انصاف پسند مسلم حکمران ہوتا تو ضرور ان کا گریبان پکڑ کر ان سے انسانیت کی اس درجہ تذلیل کا حساب لیتا، مگر افسوس، ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے جہاں ہمارے حکمران خود ہم پر کسی عذاب سے کم نہیں۔ کوئی نہیں آج جو ہمارے حقوق کی بات کرے، کوئی نہیں جو ہماری داد رسی کرے۔ ایک سینٹر میں چند سو مرنے والے افراد کا درد ساری دنیا کو نظر آتا ہے، مگر اسی قوم کے ہاتھوں ان خفیہ عقوبت خانوں میں جانے کتنی ماؤں کے لال بدترین وحشت کی بھیٹ چڑھتے ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ عالمی میڈیا بھی خاموش ہے کیونکہ جو کچھ 11 ستمبر کو ہوا وہ بڑا ظلم تھا، مگر جو کچھ ان گمنام عقوبت خانوں میں ہو رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے، وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ زخمی چہرے والی وہ مسلمان لڑکی اندر سے کتنی دکھی تھی، حورین اب جان پائی تھی۔ ساری دنیا میں مسلمان مر رہے ہیں، کہیں یہودیوں کے ہاتھوں تو کہیں کسی اور مذہب کے ہاتھوں، کہیں ہندوؤں کے ہاتھوں، کہیں بدھ مت کے، کہیں عیسائیوں کے ہاتھوں۔ پھر بھی اس دنیا کے سکوت میں کہیں کوئی خلل نہیں پڑ رہا، مگر اذیتوں کے ستائے انہی لوگوں کے ہاتھوں دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر کہیں کسی غیر مسلم کی موت ہو جاتی ہے تو بھونچال آ جاتا ہے۔ مسلم حکمران خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بے گناہ شہریوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کرتے ہیں
اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی بہادری کا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کل اللہ رب العزت کے حضور روزے محشر ان کے منہ دیکھنے والے ہوں گے۔ کیسی سیاہی ہوگی جو ان کے چہروں پر ملی جائے گی۔ اچانک وہ جذباتی ہوئی تو حورین کی آنکھیں سر جاوید حمدانی کا تصور کر کے آنسوؤں سے بھر آئیں۔ ہم غیور اور جفا کش قوم ہیں، مگر ان حکمرانوں کی غلامی نے ہمیں غیر قوم کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ صرف انہی کی وجہ سے لوگ ہمیں نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کتنا غبار تھا جو بہادر قوم کی اس بیٹی کے اندر جمع تھا۔ حورین بے چین سے اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی کچھ افسران ان کی طرف آئے۔ آنے والے ان امریکی افسران میں ایک شخص ایاد عبدالہادی تھا۔ ایاد عبدالہادی کا خاندان پیدائشی جنگجو تھا۔ اس کا مسلمان باپ پہاڑوں کا بیٹا کہلاتا تھا، کیونکہ اس کا تعلق افغانی سرزمین سے تھا۔ اسلحہ چلانا اور اسلحے سے کھیلنا اس کی موروثی مشاغل میں شامل تھا۔ اس کا تعلق ان قبائل سے تھا جہاں نسل در نسل خاندانی دشمنیاں چلتی ہیں، جہاں خون کا بدلہ خون جوان مردی اور انصاف کا دوسرا نام سمجھا جاتا ہے۔ مختلف قبائل کے ساتھ لڑائیوں میں اپنے نوعمر بیٹوں کے ہاتھوں قتل کو جو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں اس کے باپ نے پہلے انسانی قتل کی صورت دشمنی اور انتقام کا جو پودا لگایا، وہ اس کے مرنے تک پھل پھول کر تناور درخت بن چکا تھا۔ اس کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی 16 سال کی عمر میں خاندانی رسم و رواج کے مطابق اپنے قبیلے کی لڑکی سے کی، جبکہ دوسری شادی امریکہ میں قیام کے دوران ایک امریکی خاتون سے کی، جو اپنے انگریز شوہر سے طلاق کے بعد بے راہ روی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ایاد اسی عورت کے بطن سے پیدا ہوا اور وہیں امریکہ میں اس نے پرورش پائی تھی، مگر اس کی رگوں میں اپنے باپ کا فولادی خون تھا۔ اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ایک لڑائی میں اس کے باپ کی موت ہو گئی تھی، تاہم اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں ہمیشہ اس شخص کے لیے آنسو دیکھے تھے۔ 2 سال بعد ماں کی بھی موت ہو گئی تو وہ اپنی نانی کے پاس آ گیا۔ یہیں سے مسلمانوں کے خلاف اس کے دل میں نفرت نے جڑ پکڑ لی۔ ایسی باتیں اس کے دل اور دماغ میں مسلمانوں اور اس کے باپ کے خلاف اس کی نانی نے ڈال دیں کہ اسے لفظ مسلمان سے ہی نفرت ہو گئی۔ اپنی اسکول، کالج اور یونیورسٹی لائف میں بھی اس نے کسی مسلمان طالب علم سے ضرورت کی حد تک بھی دعا سلام نہ رکھی تھی۔ کتابوں میں اس نے پڑھا کہ فتوحات اندلس کے وقت مسلمانوں نے اندلس کے خزانوں کو طب، حکمت، تعلیم اور دانائی سے بھر دیا۔ صدیوں تک یہاں یونیورسٹیوں، تجربہ گاہوں اور دانش گاہوں میں مسلمان حکماء اور فلاسفرز کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی رہیں، تاہم وہاں کے پادری اور پوپ جاہل ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں سے متاثر ہو کر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو کلیسا کے ارباب اختیار اسے زندہ گاڑ دیتے۔ واشنگٹن لائبریری کی کتابوں میں مسلمانوں کے عروج اور فتوحات کے ادوار میں غیر مسلموں کے ساتھ ان کے منصفانہ اور رحم دلی کے واقعات سے اکثر الجھن میں مبتلا کر کے رکھ دیتے تھے۔ تنگ آ کر اس نے ایسی کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیا جن میں ذرا سی بھی مسلمانوں کے حق میں کوئی بات ہوتی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی نانی کی خواہش پر اس نے آرمی جوائن کی تھی۔ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے لیے آرمی کے ارباب اختیار خاص طور پر اسے منتخب کرتے تھے اور اس نے کبھی انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ کتنی ہی ایسی خفیہ جیلیں تھیں جہاں وہ کھدائی کر رہے تھے۔ نہت بے بس بدتر حالات کے مارے مظلوم مسلمانوں کو چونٹیوں کی طرح مسلنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اس کے افسران اس سے بہت خوش تھے، تبھی وہ ترقی پاتا گیا تھا اور اب اس کی ڈیوٹی بیگرام جیل سے ابو غریب جیل میں لگ گئی تھی۔ شبرغان جیل میں ڈیوٹی کے دوران اپنے افسران کی ہدایت پر جو کچھ اس نے مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ اگر منظر عام پر آ جاتا تو یقیناً دنیا میں ایک خوف کی لہر ضرور دوڑ جاتی۔ بظاہر دہشت گرد طالبانوں کے ساتھ جو سلوک اس نے کیا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو لفظ دہشت گردی کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ جاتا۔ مسلمانوں سے شدید نفرت اس وقت دو چند ہو جاتی جب تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پکڑوا دیتا، چند ڈالروں کے لیے مسلم ملک کا سربراہ گائے بھینسوں کی طرح اپنے ملک کے معزز شہریوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے حوالے کرتا، تب اپنی نانی کی کہی تمام باتیں اسے درست لگتی تھیں۔ داڑھی میں چھپا اور مسلمان اپنے باپ جیسا لگتا، جو اس کی نانی کے بقول اس کی ماں کو دھوکہ دے کر فرار ہو گیا تھا۔ امریکہ کے افغانستان پر حملے کے وقت
جس طرح سے مقامی اخوانیوں اور شمالی اتحادیوں نے دولت کے لالچ میں ان کا ساتھ دیا اور اپنے ملک کے لاکھوں شہری ان کے ہاتھوں بے دردی سے مروائے، اسے اور گھنانے لگی تھی۔ چند پیسوں میں اپنا ایمان بیچنے والے وہ لوگ ذلت کی انتہا کو چھو گئے تھے۔ اسے ہنسی آتی تھی کہ کیا یہی وہ مسلمان تھے جسے ایک جسم اور ایک مٹھی کی مانند قرار دیا گیا تھا۔ عراق پر امریکی حملے کے وقت جن ممالک نے سب سے زیادہ اقتصادی، سیاسی اور اسٹریٹجک تعاون کیا، وہ سب کے سب اسلامی ممالک تھے۔ عراق پر حملہ جن ممالک سے کیا گیا وہ بھی سب کے سب اسلامی ممالک تھے۔ عراق میں زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کو طبی امداد دینے کے لیے عراق میں آئے ہوئے میدانی فوجی اسپتال میں ڈاکٹر بھی سب کے سب اسلامی ممالک سے آئے ہوئے تھے، جنہوں نے امریکی سرکشی سے زخمی ہونے والے عراقیوں کا علاج کرنے سے انکار کرتے ہوئے امریکی فوجیوں کو ان پر فوقیت دی۔ عراق میں زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کے اخراجات اٹھانے والے بھی سب کے سب اسلامی ممالک تھے۔ یہی نہیں بلکہ 28 مئی 2004 کو ایک عرب سفیر نے واشنگٹن میں عراق کو آزاد کرنے کے دوران زخمی اور ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کے لیے $3.5 ملین قائم کردہ کمیٹی کی طرف بطور عطیہ دیے، اور اتنی ہی رقم امریکی فوجیوں کے اہل خانہ کو دینے کا اعلان کیا گیا، جبکہ عراق جنگ میں قیدی بن کر رہائی پانے والی امریکی خاتون کو کویتی حکام نے دنیا کی سب سے مہنگی کار بطور تحفہ دی، پھر بھی وہ ایک جسم ایک بند مٹھی کی مانند قرار دیے گئے تھے۔ اسے ہنسی آتی تھی۔ اکثر شراب کے نشے میں وہ گھنٹوں اپنے باپ اور دیگر مسلمانوں کو گالیاں دیتا تھا۔ کیسے کیسے مظالم نہیں تھے جو اس نے اپنے زیر حراست قیدیوں پر کیے تھے، اور اب وہ حورین عبد السمیع کے سامنے کھڑا تھا، جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ افغانستان میں طالبان کی حامی اور پاکستان میں امریکی اور حکومت برطانیہ کے مخالف ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ان ممالک کے خلاف نفرت ابھارنے جیسے سنگین جرم کی مرتکب ہو رہی ہے۔ دبلے پتلے سے نازک جسم کی اس خوبصورت لڑکی کے عزائم جان کر وہ ہنسا تھا۔ ٹارٹر سیل کا لاک کھول کر جس وقت وہ اندر داخل ہوا، حورین کی آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ تبھی اس نے پوری طاقت سے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ حورین منہ کے بل زمین پر جا گری، جبکہ ہدا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ "یو بچ، ہمارا کھاتے ہو اور ہم ہی کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ جس ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے تمہاری ایڑیاں گھس جاتی ہیں، اسی ملک سے نفرت کا اظہار کرتے ہو۔ منافقوں، پیسے کے لالچی ہو تم، خود اپنا ایمان اپنی ہتھیلیوں پر لیے پھرتے ہو اور قصوروار ہمیں ٹھہراتے ہو۔" حورین کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے اس نے زور سے دھکا دیا۔ حورین کا سر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ شدید درد کے احساس نے بے اختیار اسے چلانے پر مجبور کر دیا۔ اگلے ہی پل اپنے ماتحت افسر کو اشاروں کی زبان میں کچھ سمجھانے کے بعد وہ سیل سے نکل گیا۔ ہدا پریشان سی حورین کے سر سے بہتے خون کو دیکھ رہی تھی، پھر اسی نے آگے ہو کر اسے سنبھالا۔ ایاد عبدالہادی کا ماتحت افسر بھی سیل سے نکل چکا تھا۔ حورین چکراتے ہوئے زخمی سر کو پکڑتے وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ "وہ تم سے کیا کہہ رہا تھا؟" ہدا چونکہ انگلش سے ناواقف تھی، تبھی پریشان سی اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ "کچھ نہیں، ہمیں ہماری اوقات بتا رہا تھا۔" تم پاکستانی ہو؟" ہدا کو حیرانی ہوئی تھی۔ وہ محض اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ "اوہ، میں نے پچھلے دنوں سنا تھا تمہارے ملک کے صدر نے اپنے دورہ آسٹریلیا کے دوران دونوں ملکوں کے مابین دہشت گردی کو روکنے کی غرض سے خفیہ انفارمیشن کے تبادلے کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔" جیسے ہی ان کا دورہ آسٹریلیا ختم ہوا، ویسے ہی خفیہ ادارے آسٹریلیا سیکورٹی اینڈ انٹیلی جنس نے اسلامی گروپوں اور سرگرم لوگوں کے خلاف چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا تھا۔ سڈنی اور میلبورن میں آباد مسلمانوں کی اکثریت نے ہمیشہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی اور اس قسم کے منصوبوں کو بھرپور انداز میں رد کیا ہے، مگر اس کے باوجود میلبورن میں مختلف گھروں پر چھاپے مارنے کے دوران جانے کتنے ہی مسلمانوں کو ان کے گھروں سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ آسٹریلیا میں ہر شہری کے بنیادی حقوق ہیں، اور ان حقوق میں ذاتی معاملات کی مکمل آزادی ہے۔ ASIO کے پاس اگر ان چھاپوں اور گرفتاریوں کی جائز وجوہات اور ٹھوس شواہد موجود ہیں تو انہیں منظر عام پر لایا جائے۔
وگرنہ یہ کارروائیاں عوام کو اعتماد میں لیے بغیر تعصب اور شبہ کی نگاہوں سے دیکھی جائیں گی۔ مگر تعصب اور شبہ کی نگاہوں سے دیکھے گا کون؟ بنا کسی وجہ کے پوری دنیا میں مسلمانوں کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں تک کو بے دردی اور بے رحمی سے مارا جا رہا ہے، بدترین خون ریزی سے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، مگر کسی کے پاس ان کے زخم دیکھنے کی فرصت نہیں، نہ امن کے قیام کے لیے ہر پل چیخنے اور انسانی حقوق کی بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کے پاس، نہ امت مسلمہ کے پاس۔ جانے بے حسی کا یہ کیسا نشہ ہے جس کا اثر ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ سر سے بہتے خون سے دونوں ہاتھ رنگے، اس نے نہایت دکھ سے ہدا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی ایک فوجی افسر وہاں چلا آیا۔ چلو۔ نہایت حقارت سے حورین پر نگاہ ڈالتے اس نے دھاڑ کر کہا تو وہ ڈر گئی تھی۔ کہاں؟ چلو ابھی بتاتے ہیں کہاں۔ ہاتھ بڑھا کر اس افسر نے اسے گھسیٹ لیا تھا، پھر سیل سے باہر نکلتے ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر اس کے منہ پر ایک بوری نما تھیلا ڈال دیا گیا، ایسا تھیلا جس میں سانس لینے کے لیے بھی کوئی سوراخ نہیں تھا۔ وہ جیسے چلتے ہوئے لڑکھڑائی۔ فوجی افسر نے زور سے رائفل کا بٹ اس کے کندھے پر دے مارا۔ اللہ! اس کے منہ سے آہ نکلی تھی، مگر وہاں آہوں کی پرواہ کسے تھی؟ بھوک اور نکاہت کے ساتھ درد کی شدت نے اسے نڈھال کر چھوڑا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد 1 میٹر کی چھوٹی سی تنگ اور تاریک کوٹری میں قید کر دیا گیا، جس میں کوئی روشن دان نہیں تھا۔ حورین کو لگا وہ مر جائے گی، اس کے نازک اندام وجود میں اتنی صعوبتیں برداشت کرنے کی سکت نہیں تھی۔ بچے کے سر سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جب زائر نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں لیا، اس کی بیٹی بھی پاس ہی کھڑی رو رہی تھی۔ زائر نے ہاتھ بڑھا کر اسے بھی بازو کے حلقے میں لیا اور دونوں کو بے تحاشا چومنا شروع کر دیا۔ تبھی ثانیہ اس کے قریب پہنچی اور اس نے کسی چیل کی مانند اپنے بچوں کو اس سے چھیننا چاہا تھا۔ دور رہو میرے بچوں سے، دیہاتی جنگلی انسان! حلق کے بل چلاتے وہ دھاڑی تھی۔ بچے سہم کر اسے دیکھنے لگے، تاہم زائر نے انہیں اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ بچے کے سر سے بہتا خون اس کی جان پر بنا رہا تھا۔ تبھی گردن پیچھے موڑے ہوئے بآواز بلند اس نے کسی مزارے کو پکارا، پھر اسے موٹر سائیکل لانے کی ہدایت کرنے کے ساتھ ہی بنا ثانیہ کے غصے کی پرواہ کیے وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے گاؤں کے باہر ڈاکٹر کے پاس چلا آیا۔ ثانیہ اس کی جسارت پر ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی۔ ثانیہ! کافی دیر خاموشی کے بعد اشر حسین نے اسے پکارا تھا۔ وہ جیسے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جھوٹ بولا تھا نا تم نے مجھ سے؟ کیسا جھوٹ؟ اشر حسین کے گلے پر جیسے اسے کرنٹ لگا۔ اشر نے رخ پھیر لیا۔ یہی کہ زائر ملک جس نے حویلی میں پرورش پائی ہے تمہارا ڈرائیور ہے؟ تو یہ کہ وہ صرف ڈرائیور نہیں ہے، ان بچوں کا باپ بھی ہے، اور یہ بات میں نے ایئرپورٹ پر ہی محسوس کر لی تھی، جب ان بچوں کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو کے ستارے جھلملائے تھے، مگر اس نے لب دبا کر اپنا ضبط بحال کر رکھا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کانپتے لبوں کے ساتھ وہ جھنجھلائی تھی، مگر اشر حسین نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تمہارے بچے کے پیٹ سے گرنے پر جتنی تکلیف اس نے محسوس کی شاید تم نے بھی نہیں کی۔ اگر وہ محض ایک ڈرائیور ہوتا تو یوں دیوانگی کے ساتھ تمہارے بچوں کو نہ چوم رہا ہوتا۔ اشر پلیز، مجھے زائر ملک کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی۔ مت سنو، مگر تم چاہ کر بھی اس حقیقت سے نگاہ نہیں چرا سکتی کہ وہ تمہارے بچوں کا باپ ہے۔ تم چاہو بھی تو اسے اس کے بچوں سے دور نہیں رکھ سکتی۔ اشر کی بات پر اس کا دل ضرور کانپ کر رہ گیا تھا۔ زائر ملک کی فطرت سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی۔ جو چیز اسے آسانی سے حاصل نہیں ہوتی وہ اسے چھین لیتا تھا، مگر ثانیہ اپنے بچوں کے بارے میں ایسا کوئی رسک لینے کی روادار نہیں تھی۔ تبھی اس نے فوراً شہر شفٹ ہونے کا پروگرام بنایا تھا۔ رات جب وہ اپنے بچے کو مرہم پٹی کروا کر حویلی لایا، ثانیہ چلے پیر کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے بچے کو لے کر نہیں آئے گا۔ دادی ماں اسے تسلی دے رہی تھی، مگر اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ جس وقت اس نے حویلی کے گیٹ سے زائر کو اندر آتے دیکھا، تب اس کی جان میں جان آئی۔ اس کا بیٹا زائر کے کندھے سے لگا سو رہا تھا۔ ثانیہ اسے دیکھتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ٹھیک ہے، خون بہت بہہ گیا تھا، ڈرپ لگ رہی تھی، لو سنبھالو اسے، سنجیدگی سے کہتے اس نے بچے کو ثانیہ کی گود میں دینا چاہا تھا، تبھی اس کے ہاتھ ثانیہ کے ہاتھوں سے ٹکرائے تھے اور دونوں کو ہی جیسے جھٹکا سا لگا۔ وہ حویلی سے گھر واپس آیا۔
تو سائرہ اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی دستک کے جواب میں دروازہ بھی اس نے کھولا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ اتنی رات ہو گئی ہے، ماسی پریشان ہو رہی تھی۔ تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں، ہٹو سامنے سے۔ اس کا موڈ آف تھا۔ سائرہ دروازہ بند کرنے کے بعد روٹی لے کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ لے کھانا کھا لے، ہاتھ منہ دھو کر۔ تیری پسند کے کریلے گوشت بنائے ہیں میں نے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بنا سائرہ اور کھانے پر نگاہ ڈالے وہ اپنے بستر پر ڈھہ گیا۔ سائرہ ڈٹائی سے ٹرے سائڈ پر رکھے ہوئے اسی چرپائی پر بیٹھ گئی۔ کیوں بھوک نہیں؟ مجھے پتا ہے تم نے سارا دن بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، تو میں چاہے 10 دن کچھ نہ کھاؤں، تو کون ہوتی ہے میری فکر کرنے والی؟ وہ دھاڑا تو سائرہ گور کر رہ گئی۔ بچپن کی منگ ہوں تیری، پیار کیا ہے تو نے مجھ سے، تجھے تو سب کچھ بھول گیا، پر مجھے ایک ایک دن یاد ہے جب تم میری محبت میں پاگلوں کی طرح میرے گھر کے چکر لگاتے تھے۔ پاگل تھا میں جو تجھ جیسی مفاد پرست لڑکی سے دل لگا بیٹھا، مگر اب ایسا کچھ نہیں، نکل آیا ہوں ان دنوں کے فریب سے۔ پتا ہے مجھے اس شہر والی نے دماغ خراب کر رکھا ہے تیرا، مگر وہ بھی تو چھوڑ کر چلی گئی تھی نا تجھے، اس سے کیوں نہیں کرتا نفرت؟ فوراً سے بیشتر نہایت غصے میں دو بدو جواب دیتے اس نے پھر وہی چھرا گھونپا تھا جو اس کے سینے میں، کہ جس کا وار ہمیشہ اسے گھائل کر کے دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ چپ کر گیا۔ تبھی وہ محبت سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے بولی، میں تیرا دل نہیں دکھانا چاہتی ظاہر، سونا رب جانتا ہے آج بھی دل سے پیار کرتی ہوں تجھے۔ نہیں چاہیے مجھے تیرا پیار، سنا تو نے، کسی کے پیار کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ کہاں نہ جا سو جا، کہاں جا سویا تھا یہ پیار اس وقت جب تم میرے سسکتے ہوئے دل کی پرواہ کیے بغیر دولت کے لالچ میں کسی اور کی سیج پر جا بیٹھی تھی؟ اس وقت کہاں گئی تھی تمہاری یادداشت جب میرے سارے جذبوں پر پانی پھیر کر کسی اور کے نام کی مہندی ہاتھوں پر رچا کر بیٹھ گئی تھی؟ مت کریدا کر بجھی ہوئی راکھ سے چنگاریاں، ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہی چنگاریاں تمہارے سامنے سارے وجود کو جلا کر راکھ کر دیں۔ دھاڑ کر دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس کے بازو پر پیوست کرتے اس نے ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیلا، مگر وہ لڑکھڑا کر پھر اسی کے بازو سے لپٹ گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے ظاہر، بہت شرمندہ ہوں میں اپنی حماقت پر، پتہ نہیں کیسے میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا، وگرنہ وہ مردود افضل تو تیرے پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ مجھے معاف کر دے ظاہر، خدا کے واسطے معاف کر دے۔ میرے پاس تجھے دینے کے لیے اب کچھ نہیں ہے سائرہ، اس لیے نہ دماغ خراب کر میرا۔ اکتا کر رخ پھیرتے اس نے پھر اسے مایوس کیا، مگر سائرہ نے جیسے سنا ہی نہیں۔ ماسی بہت پریشان ہے ظاہر، ہم دونوں کے لیے کئی بار میرے سامنے تیری اور میری شادی کی بات کر چکی ہے، میرے لیے نہ سہی ان کی خوشی کے لیے ہی سہی مجھے اپنا نام دے دے، تیرے علاوہ میں نے اور کسی سے شادی نہیں کرنی اب۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تیری قسم ظاہر میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی تو مر گیا تھا، تم بھی مر جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ اس کی جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہوئے بغیر اس نے اپنا تکیہ اور لحاف اٹھایا اور اوپر چھت پر چلا آیا۔ پیچھے وہ کلس کر رہ گئی۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو سائرہ ہینڈ پمپ کے نیچے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ سست روی سے سیڑھیاں اترتا اپنی ماں کے پاس آ بیٹھا۔ ابا کی طبیعت اب کیسی ہے اماں؟ کیسی ہو سکتی ہے؟ جوان اکلوتا پتر 2 گھڑی پاس بیٹھ کر حال بھی نہ پوچھے تو کیسی طبیعت ہوگی باپ کی؟ اماں شاید اس کی طرف سے بھری بیٹھی تھیں، تبھی اس کے بیٹھتے ہی گولے داغنے شروع کر دیے۔ وہ رخ پھیر کر رہ گیا۔ مجھے ابا کا حال نہیں، مجھ سے بھی ابا کا حال نہیں دیکھا جاتا اماں، اس لیے نہیں بیٹھتا ان کے پاس۔ کیوں؟ ان کے حال کو کیا ہوا ہے؟ اللہ معافی کرے، کوڑ تو نہیں لگا جو تجھے پاس بیٹھ کر گناتی ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا اماں۔ اماں کے جلال نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ تبھی وہ بولی تھی، بس رہنے دے، اچھی طرح سمجھتی ہوں تیرے مطلب کو۔ 5 سال ہو گئے، فقیر بنا پھرتا ہے، ایک بار بھی کبھی میرا اور اپنے ابا کا خیال آیا تجھے؟ 15 دن اپنی شکل نہیں دکھاتا، کوئی مرتا ہے تو مر جائے تیری بلا سے۔ وہ اچھی خاصی دکھی تھی۔ ظاہر جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کے ساتھ آپ بھی دعا کریں اماں کہ میں مر جاؤں، ویسے بھی میرا اس دنیا میں کوئی کام نہیں۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ اماں کا ہاتھ دل پر ہی رہ گیا، جبکہ سائرہ نل کے نیچے بیٹھی سن سی رہ گئی۔ کیا چل رہا تھا ظاہر ملک کے دل اور دماغ میں؟
جو ذات کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی اتنا بیزار ہو گیا تھا، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ دن بھر کھیتوں میں پسینہ بہانے کے بعد ڈھلتی شام کے وقت جب وہ گھر واپسی کا قصد کر رہا تھا، اس کا ٹکراؤ پھر ثانیہ عباس کے ساتھ ہوا تھا۔ بارش اچانک شروع ہو گئی تھی۔ شدید برساتی موسم میں قطعی ناپسند، قطعی نامناسب کپڑے پہنے وہ اسی شخص کے ساتھ کہیں سے آ رہی تھی جو اسے زہر لگتا تھا۔ ٹائٹ جینز پر سلیو لیس شرٹ بارش میں بھیگ کر اس کے جسم کے ساتھ چپک گئی تھی اور اب اس کے جسمانی خدوخال کو واضح کر رہی تھی۔ ظاہر کے بدن میں لہو جیسے آگ بن کر دوڑنے لگا۔ وہ اس سے الگ ہو کر رہ سکتا تھا، مگر اسے یوں اپنی عزت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی برقی رو کی طرح تیزی سے اس کی طرف لپکا، اور اس سے پہلے کہ ثانیہ اسے کچھ کہتی، اس نے ایک زوردار تماچا اس کے گال پر دے مارا۔ ثانیہ عباس کے ساتھ ساتھ اشر حسین بھی اس کی اس حرکت پر ششدر رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غرایا تھا، مگر زائر نے اسے نہیں دیکھا، وہ صرف ثانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے ثانیہ عباس اگر تم اپنی حدود قیود میں رہو، کیونکہ میں نے تم سے کنارہ کشی کی ہے، سرعام گاؤں کی گلیوں میں عزت رولنے کی اجازت نہیں دی۔ جسٹ شٹ اپ یو ایڈیٹ مین! تم ہوتے کون ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے؟ کیا اوقات ہے تمہاری میرے سامنے؟ صرف ایک نوکر! بپھرے ہوئے لہجے میں جس حقارت سے اس نے اپنے اور اس کے مابین رشتے سے نگاہ چرائی تھی، وہ دنگ رہ گیا۔ کیا واقعی اب وہ صرف اس لڑکی کا نوکر ہو کر رہ گیا تھا؟ خبردار، آج کے بعد اگر کبھی میرے سامنے آئے تو میں نوکروں کو ان کی اوقات سے بڑھ کر چھوٹ دینے کی قائل نہیں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی، وہ کوئی اور ہی ثانیہ عباس لگ رہی تھی۔ ظاہر کے جسم کا سارا خون آنکھوں میں سمٹ آیا۔ کیا کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا اس وقت وہ اس سے، مگر زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی۔ دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو غلطی کرتے ہیں مگر پھر اپنی غلطی کا احساس ہونے پر اسے توبہ کر لیتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو غلطی کر کے مان لیتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے، اور تیسرے وہ لوگ جو غلطی کر کے مانتے بھی نہیں، اور اگر انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا جائے تو الٹا وہ آپ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ساتھ بے شک زندگی کو بہت کٹھن بنا دیتا ہے۔ ظاہر ملک کی نگاہ میں ثانیہ عباس کا شمار بھی ان تیسری قسم کے لوگوں میں ہوتا تھا۔ بارش میں مزید شدت آ گئی تھی، مگر وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ جوگی بابا کی آواز ایک مرتبہ پھر پوری شدت سے اس کے اندر گونجی تھی۔ اگلے روز چودرانی کے بلاوے پر شام کے وقت وہ حویلی آیا۔ ثانیہ عباس اس وقت گاؤں میں نہیں تھی۔ جی چودرانی، آپ نے بلایا؟ ہاں ظاہر، آ بیٹھ۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ظاہر چپ چاپ مڑا کھینچ کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ خیریت؟ خیریت کہاں ہے ظاہر؟ سالوں بعد پوتی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ سوچا تھا اب وہ آ گئی ہے تو خود ہی حویلی کا نظام سنبھال لے گی، مگر میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ چودرانی کے الفاظ پر اس کا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ ہونا کیا ہے پتر، ثانیہ نے گاؤں چھوڑ کر شہر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ جو لڑکا آیا ہے نا اشر حسین، اسی نے دماغ خراب کیا ہوگا اس کا، وگرنہ وہ اس بڑھاپے میں بوڑھی دادی کو اکیلا چھوڑ کر جانے والی نہیں۔ چودرانی کی پریشانی پل میں اس کی پریشانی میں ڈھل گئی تھی، تاہم اس نے خود پر ضبط قائم رکھا۔ آپ اکیلی تو نہیں ہیں چودرانی، پہلے بھی تو اتنا عرصہ یہ گاؤں والے ہی آپ کے سگے بن کر رہے ہیں، اب بھی اگر وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو کیا ہوا، ہم سب ہیں نا یہاں آپ کے پاس۔ اللہ عمر لمبی کرے ان لوگوں کی، میرے گاؤں کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ ان کے چہرے کی اداسی اور لہجے کا ملال بدستور قائم تھا۔ تبھی وہ بولا، اشر حسین سے کیا تعلق ہے ثانیہ بی بی کا؟ ارے تعلق کیا ہونا ہے پتر، بس جب سے ثانیہ کو طلاق ہوئی ہے، خواہ مخواہ دم چھلہ بنا پھرتا ہے اس کا۔ طلاق؟ اس پر تو جیسے بجلیاں آ گری تھیں۔ ہاں، اپنی پسند سے شادی کی تھی ثانیہ نے، اسی لیے یہ داغ برداشت کرنا پڑا۔ کب ہوئی اسے طلاق؟ ظاہر کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ 5 سال پہلے، جب اس نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، تبھی اس کے شوہر نے اسے طلاق کے پیپر بھجوا دیے تھے۔ ایک کے بعد ایک چودرانی کے انکشافات نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ بہت ٹوٹی ہے ثانیہ، اسی کے غم میں کنیز بھی دنیا سے چلی گئی۔ بچے ہیں، وہ تو باپ کی شکل دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، مگر وہ بندہ خدا جانے کہاں ہے۔
بنا ظاہر کے اندر سر اٹھاتے طوفان کی خبر رکھے چودرانی اس پر اپنا دکھ عیاں کر رہی تھی۔ ظاہر کو لگا جیسے اس کا وجود پتھر ہو کر رہ گیا ہو۔ کیا وہ لڑکی صرف اپنی خوشیوں کے لیے اپنے گھر والوں کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی تھی؟ صرف اسے چھٹکارے کے لیے کیا وہ اس حد تک بھی گر سکتی تھی؟ اتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی اتنے قریبی رشتوں سے۔ اسے لگا جیسے اس کا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ تبھی چودرانی سے معذرت کر کے فوراً سے بیشتر وہ اٹھ کھڑا ہوا، مگر ابھی اس کے قدم حویلی کے گیٹ کے پار بھی نہ ہوئے تھے کہ کسی کی صدا نے جیسے اس کے قدموں کو زمین کے ساتھ باندھ کر رکھ دیا۔ وصال موسم گزر گیا تو خیال بن کر ملا کریں گے، بچھڑ گئے تو کبھی کبھی ماہ و سال بن کر ملا کریں گے۔ سارے کمرے میں آگ بھڑک رہی تھی اور ہانیہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اٹیچ باتھ کے دروازے پر کھڑی بری طرح سے چلاتے ہوئے سب کو پکار رہی تھی۔ ہانیہ! اچانک سے میکال کی پکار سنائی دی۔ تین تین سیڑھیاں اکٹھی پھلانگ کر اوپر آنے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہا تھا۔ ہانیہ کی چیخوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہانیہ! اب وہ چلا رہا تھا، تبھی ہانیہ نے دیکھا بنا آگ کے بھڑکتے شعلوں کی پرواہ کیے وہ کھڑکی سے کمرے میں کودا تھا، کیونکہ سامنے دروازے کی چوکھٹ مکمل طور پر آگ میں لپٹ چکی تھی اور وہاں سے کمرے میں داخل ہونا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ کھڑکی سے کمرے میں کودنے کے باوجود آگ نے میکال کے پینٹ کے پائچے کو چھو لیا تھا، مگر اسے اپنی پرواہ کب تھی؟ وہ تو ہانیہ کو بچانے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ باہر جاذب جو اس کے پیچھے لپکا، آگ پر مسلسل پانی ڈال کر اسے بجھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ پھر جس وقت میکال نے اٹیچ باتھ کے دروازے پر کھڑی ہانیہ کو اپنے حصار میں لیا، وہ مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ رات جس وقت وہ ہوش میں آئی تو اس کا ہاتھ میکال کے ہاتھ میں تھا۔ ہانیہ نے دانستہ آنکھیں کھولنے سے اعتراض کیا، تبھی میکال نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ہانیہ کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ دم ساتھے پڑی رہی، تاہم اس کا دل اس لمحے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں تم سے لڑ سکتا ہوں ہانیہ، تمہیں دکھی بھی کر سکتا ہوں، مگر خدا جانتا ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، بھرائے لہجے میں کہتے ہوئے وہ جیسے اسے حیران ہی تو کر گیا تھا۔ اگلے 2 روز تک سب اس کے ارد گرد ہی رہے تھے، مگر وہ نہیں تھا۔ ہانیہ خود بھی نہیں جانتی کہ اس کا دل ایک دم سے بے کل کیوں ہو گیا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں ہر آہٹ پر اسے ہی کیوں دیکھنا چاہتی تھیں۔ جاذب بتا رہا تھا اس کی ٹانگ جلی ہے اور پاؤں بھی متاثر ہوا ہے، شاید اسی لیے وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس کے اندر کی دنیا اچانک ہی بدل گئی تھی۔ جو بھی تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس کے اندر کی دنیا اچانک ہی بدل گئی تھی۔ 2 روز بعد سادگی سے ہادیہ کی رخصتی ہو گئی اور اسی روز ہانیہ نے اسے دیکھا تھا، ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ، ٹانگ کے زخم سے نڈھال۔ وہ بات بات پر مسکرانے کی ناکام کوشش کرتا، اسے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ تقریب کے اختتام تک بنا اپنے زخم کی پرواہ کیے نہ صرف اس نے تمام امور سنبھالے تھے، بلکہ مہمانوں کو بھی بھرپور کمپنی دی تھی۔ ہانیہ اداس سی وجہ بے وجہ اسے دیکھتی رہی۔ رات گئے وہ کمرے میں آیا تو ہانیہ کو اس کا زخم دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ چپکے سے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی بائیں ٹانگ کی پنڈلی شدید جل گئی تھی۔ زخم اتنا بڑا تھا کہ دیکھتے ہی ہانیہ کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ میکال نیند میں تھا، اس لیے اسے ہانیہ کی آمد کا پتہ نہ چل سکا۔ اس نے تو اب تک محسوس بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اتنی تکلیف میں ہے، مگر وہ زخم ہانیہ سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ میکال کا وجود زخموں کے درد کی وجہ سے بخار کی لپیٹ میں تھا، مگر اس نے بہت ہی ضبط سے یہ درد برداشت کیے رکھا۔ وہ اس کے قدموں کے قریب بیٹھی بے آواز روتی رہی تھی۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی، مگر آج ہانیہ کو بارش میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر صرف وہی لمحات چل رہے تھے جب میکال نے اس پر اپنی محبتیں نچھاور کی تھیں۔ بے شک وہ شخص اس قابل تھا کہ اسے چاہا جاتا۔ صبح اس کی آنکھ کھلنے سے قبل ہی وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ ہادیہ جاذب کی ہو کر بہت خوش تھی اور شاید جاذب بھی۔ وہ ہادیہ کو زبردستی کمرے میں رہنے کی تلقین کرنے کے بعد اکیلی ہی کچن میں چلی آئی۔ مہمان رات میں ہی چلے گئے تھے، جبکہ گھر والوں میں سے ابھی کسی کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ اس نے آٹا گوندھ کر سائیڈ پر رکھا اور چائے کا پانی چڑھا دیا۔ پانی ابھی ابل ہی رہا تھا کہ اچانک میکال نے خاموشی سے
پیچھے سے آ کر اسے اپنے ساتھ میں لیا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ اس کی آواز میں اب بھی خمار تھا۔ ہانیہ کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ ہانیہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ میکال کی اس غربت نے واقعی اسے کنفیوز کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنی جلدی کیوں بیدار ہو گئے؟ آپ کے زخم بھی تو تم نے ہی دیے ہیں ہانیہ۔ جیسے مریض خود چل کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ویسے بھی میں ہی اٹھ کر تمہارے پاس آ گیا۔ اس کی بات کاٹتے اس نے پھر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی، میں آپ کی بہت ممنون ہوں، مگر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں آپ کی ٹانگ کتنی متاثر ہوئی ہے، زخم اگر بگڑ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ تو ہے، لیکن اگر ڈاکٹر مہربانی کرے اور مریض کی خطائیں معاف کر کے اس کے ساتھ رہے تو زخم ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ اسے سنا رہا تھا۔ ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ تبھی ملازمہ وہاں چلی آئی۔ میکال آہٹ پا کر فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ بیگم صاحبہ آپ آرام کر لیں، میں کر لیتی ہوں۔ ملازمہ سامنے کا منظر دیکھ کر نظر چانے پر مجبور ہو گئی۔ میکال کان کھجاتے کچن سے نکل گیا۔ اسی روز دوپہر کے کھانے میں اس نے کرنل صاحب سے ہانیہ کی گھر واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہانیہ کی خاموشی نے بھی انہیں نیم رضامندی کا اشارہ دیا تھا۔ تبھی شام کے کھانے کے بعد انہوں نے ہانیہ کو اس کے سنگ رخصت کر دیا۔ راستے میں میکال اسے اپنی انگلینڈ کی مصروفیات کے بارے میں بتاتا رہا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو سب سے پہلے نہال نے ہی ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ آئے گھر میں، ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ہانیہ کو دیکھتے وہ مسکرایا تھا، مگر ہانیہ نے ناراضی سے منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا؟ بنا میکال کی پرواہ کیے وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا اور اسے لاؤنج میں بازو سے جا پکڑا۔ کچھ نہیں ہوا، چھوڑو مجھے۔ کیوں چھوڑوں؟ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو کیونکہ میں تمہارے بھائی کی شادی میں شریک نہیں ہو سکا، ہے نا؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تم سے ناراض ہونے کی۔ درستگی سے اس کا بازو ہاتھ سے ہٹاتے وہ آگے بڑھ گئی۔ میکال خاموش تھا، وہیں صوفے پر ٹک گیا۔ ہمیشہ کی طرح اسے نہال کا ہانیہ کو تنگ کرنا پسند نہ آیا تھا، مگر نہال بنا اس کی ناراضی کی پرواہ کیے اب بھی ہانیہ کی راہ روکے کھڑا تھا۔ میری بات تو سن لو یار، پھر ناراض ہو جانا۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی، ہانیہ پلیز۔ ہانیہ کے رخ پھیرنے پر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی، مگر ہانیہ نے نہیں دیکھی۔ وہ اس کی کوئی بھی وضاحت سنے بغیر اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ لاک کر چکی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کی ملاقات مسٹر اینڈ مسز ہسن سے ہوئی تھی۔ دونوں اس کے لوٹ آنے کے فیصلے پر بہت خوش تھے۔